تو پہلے میں انوگریٹ کرنے کے لیے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں واپس آؤں گا انوگریٹ کرنے کے لیے، لیکن میں نے ایک وزٹ رکھنا تھا، دیکھنا تھا کہ کیسے چل رہا ہے یہاں کا کام. اور ماشاءاللہ ہمارا جو ٹراما سینٹر ہے چاندکا ہاسپٹل کا، اب یہ انہوں نے کافی جو ہے ماڈرن سٹینڈرڈز کے مطابق اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق میرے خیال میں بنائے ہیں. بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں. جب ہم آئے تھے دیکھنے تو 2018 میں پتہ چلا کہ حالت ہمارا چاندکا ہاسپٹل کا کافی خراب ہو چکا تھا، اور وہ اس لیے زیادہ تر کہ یہی ہاسپٹل ہے جس پہ نہ صرف لاڑکانہ کے لوگ آتے ہیں، کمبر شداد کور کے لوگ آتے ہیں، مگر بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں، جیکوباد سے بھی لوگ آتے ہیں، جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع سے بھی لوگ ادھر پہنچتے تھے. تو وہ بوجھ اٹھاتے ہمارا جو سٹینڈرڈز تھے وہ اس کو تھوڑا سا نقصان ہوا تھا. لیکن میں حکومت سندھ کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، سی ایم سندھ کا، سب لڑکانے والے جو ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہمارا جو ٹراما سینٹر ہے، جو پورا ایمرجنسی فیسلٹی سروسز ہے، ان کو اپ گریڈ کیا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کر آیا. کراچی میں جو ٹراما سینٹر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لنک ہوگا، اور پھر کراچی کے ٹراما سینٹر کے سٹینڈرڈز کے مطابق یہ ہمارا ایمرجنسی فیسلٹی بھی چلے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ایمرجنسی سروسز ہے، جو ہمارے ایمبولینسز ہے، وہ سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور ریسکیو 112 کا سروس ہمارے اپنے لڑکانوں میں بھی شروع ہوگا. اس کا یہ بھی سہولت ہمارے لوگوں کے لیے ہے، اور ہم حکومت سندھ کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ کام چلتا آ رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم سندھ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جب یہ لانچ ہوگا اگلا 1-2 ہفتے میں، تو ہم آ کے اس کو آفیشلی انوگریٹ بھی کریں گے. سر ریسکیو 1112 میں سر پنجاب میں فائر بریگیڈس بھی ہیں اور دیگر سہولیات بھی ہیں، اور لائف سیونگ کے حساب سے بھی جو ہے بہت کچھ ہے. ابھی تک یہاں پہ صرف ایمبولینسز آئی ہیں، تو کیا فائر بریگیڈز اور میرے خیال میں ایسے تو بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی نہ صرف ایمبولینسز مگر فائر سروسز بھی تھا. ہم جو چاہ رہے تھے کہ ہم اس کام کو سینٹرلائز کریں، ایسے نہ ہو کہ کہیں ایدی کا ہو، کہیں ایک تو چاندکا کا ہو، ایک تو دوسرا ہاسپٹل کا ہو، وہ اپنے چلائیں. اس سلسلے میں فیسلٹی تو موجود ہے، لیکن جب آرگنائز نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کا جو فائدہ اس سے کم ملتا ہے. ہمارا جو ایمبولینس کا فیسلٹی ہے، جو تعداد ہے ایمبولینس اس کو بھی بڑھایا، اور ریسکیو 112 کے مطابق اب وہ نظام شروع ہو رہا ہے. اور جبکہ یہ کراچی میں تو شروع ہو چکا تھا، حکومت سندھ نے یہ کام شروع کیا کراچی میں بھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کراچی کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو بڑے شہر ہیں، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، ان میں بھی ہم یہ فیسلٹی اپنے عوام کو پہنچائیں. تو کراچی میں شروع ہوا، لاڑکانوں میں شروع ہوا، اور انشاءاللہ تعالی NICVD کے طرز پہ کے ماڈل پہ ہم یہ جو ٹراما سینٹرز ہے کراچی میں، اسی طریقے سے ہر پہلے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہم ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، یا اب جو ہم نے کراچی کے سٹینڈرڈز کے مطابق اس کے مطابق وہ چلے. اور میں جانتا ہوں کہ وسائل تو کم ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود دیکھا ہے کس طریقے سے ہمارے جو صحت کے سہولیات ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر ہم سب مل کے کام کریں تو ہم نہ صرف صحت کا مگر تعلیم کا اور کافی دوسرے جو ہمارے پروگرامس ہیں ان کو بھی مکمل کریں گے. سر جس طرح آپ نے اس کو اچھا بنایا تو چاندکا میں تو یہ ہم نے پہلے شروع کیا چائلڈ کا جو ایمرجنسی فیسلٹی ہے، بچوں کا جو ایمرجنسی، جو سب سے زیادہ جو فٹ فال ہوتا ہے آپ کو ہاسپٹل میں، جو سب سے زیادہ کنیکشن ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، وہ ایمرجنسی سروسز کے تھرو. تو اس لیے کہ پورے سندھ بھر میں ہمارا جو شرائع اموات تھے عورتوں کے، بچوں کے، وہ کافی پریشان کن تھے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر پہلے اپنے جو بچوں کا ایمرجنسی سروسز ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کر آئیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں لڑکانہ میں بھی یہی سلسلہ شروع ہوا. جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ٹراما سینٹرز ہے اور ایمرجنسی سروسز
चांदका के ही एमरजेंसी सर्विस और ट्रॉमा सेंटर, उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आए, उनको हम बेहतर करें, इसलिए वहाँ उस बहुत ज़्यादा फुटबॉल होता है। और जैसे मैंने समझाया, यहाँ का लड़काना का ये है कि ना सिर्फ लड़काने के लोग मगर पूरे इर्द गिर्द हमारे सूबे से भी जो आस पास के शहरों हैं, और फिर जो दूसरे सूबे के भी ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, मगर थोड़ा सूबा जनूबी पंजाब से भी लोग आते हैं, ज़्यादा बोझ होते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर हम पूरा का पूरा बेहतर करने के लिए कोशिश करें, हम उस जगह सिर्फ इस तरीके से पहुंच सकते हैं कि हम एक काम करते हैं, फिर दूसरे काम करते हैं, और इम्प्रूवमेंट नजर आता है। आमरीत का दरवाज़ा खुले और वो बैक डोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बन सके, वैसे एक और साजिश इसमें है। खान साहब का ज़िद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनके दौरान, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो, ताकि कोई गलत फ़ायदा उसको मिले। एक इदारा से, इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट के, शायद दूसरे इदारे में उनके सहूलतकार अभी तक बैठे हैं। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा, और उसका इस बात की बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से वो झूठ की सियासत, नफ़रत की सियासत, तकसीम की सियासत, गिराव जलाओ की सियासत, झूठे इल्ज़ामात की सियासत, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं कि वो पार्लिमान का टर्म जमहूरियत का तरक्की को रोके, और अपना अना पे, अपना ज़िद पे वो उस वक्त जब 1/3 हमारा मुल्क आज तक सैलाब के असरात से गुज़र रहे हैं, जब महंगाई अरूज पे हैं, बेरोज़गारी चल रहा है, अवाम मुआशी मुश्किलात में है, वो चाहता है कि इसका ज़िद पूरा हो, अवाम के मसाइल हल ना हो।